آج فتاوی فرض رسل کی 79 ٹاپک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیہات میں نماز جمعہ امام کس طرح پڑھائے؟ نیز یہ بھی تحریر فرمائے کہ دیہات میں جمعہ کی نماز پڑھ لینے سے ظہر کی نماز ساقط ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اگر بالفرض ساقط نہ ہوتی ہو تو ظہر کس طرح پڑھیں؟ اگر امام و مقتدی نماز ظہر جماعت سے پڑھیں تو عند الشرع اس میں جرم ہوگا یا نہیں؟ جواب: دیہات میں جمعہ کی نماز پڑھنا مذہب حنفی میں جائز نہیں، لیکن عوام اگر پڑھتے ہوں تو منع نہ کریں گے کہ شاید اس طرح اللہ و رسول کا نام لے لینا ان کے لیے ذریعہ نجات ہو جائے۔ اور جب دیہات میں جمعہ ہی نہیں بلکہ شہر کے جمعہ فرض کی نقل ہے تو اس کے لیے علیحدہ کوئی طریقہ نہیں۔ دیہات میں جمعہ کی نماز پڑھ لینے سے ظہر کی فرض نماز ساقط نہیں ہوتی، لہذا دوسرے ایام کی طرح جمعہ کے دن بھی ظہر کی نماز باجماعت پڑھنا واجب ہے۔ واللہ تعالی ورسولہ الاعلی عالم۔ نمبر 1، دیہات میں جمعہ کی نماز ہے یا نہیں؟ نمبر 2، جو عالم دیہات میں جمعہ نہ پڑھے اور نہ پڑھائے تو شریعت کے نزدیک گنہگار ہے یا نہیں؟ نمبر 3، جو عالم دیہات میں جمعہ کی نماز برابر پڑھے اور پڑھائے تو عند الشرع گنہگار ہے کہ نہیں؟ جواب: نمبر 1، دیہات میں جمعہ کی نماز نہیں ہے، لیکن عوام اگر پڑھتے ہو تو انہیں منع نہ کیا جائے کہ وہ جس طرح بھی اللہ و رسول کا نام لے غنیمت ہے۔ ھذا قال الامام احمد رضا بریلوی وہو تعالی عالم۔ نمبر 2، شرعاً گنہگار نہیں ہے، وہو سبحانہ تعالی عالم۔ نمبر 3، اگر فتنہ کے اندیشے سے عالم دیہات میں جمعہ کی نماز پڑھے یا پڑھائے تو عند الشرع گنہگار نہیں۔ فتاوی رضویہ جلد سوم میں ہے کہ اگر فتنہ کا اندیشہ ہو تو بنیت نفل مشارکت ممکن ہے۔ ھذا ما ظہر لی والعلم عند المولا تعالی عز وجل۔ دیہات میں جمعہ سے پہلے اور بعد، قبل الجمعہ اور بعد جمعہ کی نیت سے سنتیں پڑھنا کیسا ہے؟ اور ظہر کی فرض و سنت پڑھنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب: فقہ کی تمام معتمد کتابوں میں تصریح ہے کہ دیہات میں جمعہ جائز نہیں اور پڑھنے سے ظہر کی نماز ذمے سے ساقط نہیں ہوتی، لیکن عوام اگر پڑھتے ہوں تو انہیں منع نہ کیا جائے کہ وہ جس طرح بھی اللہ و رسول کا نام لے غنیمت ہے۔ تو جب دیہات میں جمعہ کی نماز جائز نہیں تو قبل الجمعہ اور بعد الجمعہ کی نیت سے سنتیں پڑھنا بھی صحیح نہیں کہ شریعت کی جانب سے قبل الجمعہ اور بعد الجمعہ کی سنتوں کی مطالبہ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور جب ظہر کی نماز ساقط نہیں ہوتی تو اس کی سنتوں کا پڑھنا لازمی ہے کہ جمعہ کے دن بھی ظہر کی سنتوں کے پڑھنے کا مطالبہ بدستور باقی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دیہات میں قبل الجمعہ اور بعد الجمعہ کی نیت سے سنتیں پڑھنا غلط ہے اور ظہر کی فرض کو پڑھنا فرض اور اس کی سنتوں کو پڑھنا ضروری۔ وہو تعالی عالم۔ زید کہتا ہے کہ جمعہ کا خطبہ لکڑی کی ممبر پر پڑھنا ناجائز ہے، واضح فرمائے کہ کیا زید کا قول صحیح ہے؟ جواب: بخاری شریف جلد اول 125 صفحے میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دے کر لکڑی کا ممبر بنوایا اور اس پر خطبہ فرمایا، لہذا جمعہ کا خطبہ لکڑی کے ممبر پر ضرور پڑھنا ممبر پر پڑھنا جائز ہے، بلکہ سنت ہے، اور ناجائز بتلانے والا جاہل ہے۔ وہو تعالی عالم۔ خطبہ زبانی پڑھنا سنت ہے یا کتاب دیکھ کر؟ جواب: فتاوی رضویہ حصہ سوم 441 صفحے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ تحریر فرماتے ہیں، دیکھ کر اور زبانی دونوں نفس ادائے حکم میں یکساں ہیں، مگر زبانی اوفق بالسنۃ ہے، یعنی اگر کوئی شخص کتاب دیکھ کر خطبہ پڑھے تو درست ہے اور زبانی پڑھے تو بھی درست ہے، مگر زبانی پڑھنا سنت سے زیادہ موافقت رکھتا ہے۔ جمعہ کے خطبے میں اردو اشعار پڑھنا کیسا ہے؟ پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ اور اگر نہیں پڑھنا چاہیے تو کیوں لکھا گیا؟ اور پڑھا جائے تو کیسے پڑھا جائے؟ حدیث شریف کا حوالہ دے کر صاف تحریر کرنے کی تکلیف گوارا کریں۔ جواب: خطبہ میں اردو نظم یا نثر پڑھنا خلاف سنت متوارثہ اور مکروہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں ہزاروں اجمی شہر فتح ہوئے، مگر کہیں منقول نہیں
کہ صحابہ نے ان کی غرض سے خطبہ غیر عربی میں پڑھایا، اس میں دوسری زبان خلط کیا ہو۔ وَكُلَّ مَالُوا وَجَدَ مُقْتَضِيَةَ أَيْنَ مَا عَدَمَ الْمَانِعِ ثُمَّ تَرْكُهُ دِلْ عَلَىٰ أَنَّهُمْ كَفُوا عَنْهُ فَكَانَ إِذْنَاهَا الْكَرَاهَةَ هَكَذَا فِي الْفَتَاوَى الرَّزِيَّةِ۔ خطبہ کے درمیان اردو کیوں لکھا گیا؟ اس کو لکھنے والے سے پوچھیے، اور اگر درمیان میں لکھنا پڑھنے کی دلیل بن جائے تو نماز میں عربی کے ساتھ اردو پڑھنا بھی جائز ہو جائے، اس لیے کہ بہت سے قرآن میں عربی کے درمیان اردو لکھا ہے۔ مولا تعالیٰ ہر دھرمی سے بچائے اور احکام شریعہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بحرمت السید المرسلین صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ عرض ہے کہ ہماری مسجد میں آج کل خطیب مسجد جمعہ کے دن خطبہ ممبر پر چڑھ کر دینے سے پیشتر نیچے کھڑے ہو کر اردو میں تقریر کرتے ہیں، پھر ممبر پر چڑھ کر دونوں خطبے عربی میں پڑھتے ہیں۔ ذات کہتا ہے کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے، ممبر پر کھڑے ہو کر عربی اردو کے ترجمے سے پڑھنا بہتر ہے۔ ادارہ کرم قرآن مجید و حدیث طیبہ کی روشنی میں مدلل حوالے جات کے ساتھ اس مسئلے کی وضاحت فرمائے، آئندہ نوازش کرم ہوگا۔ جواب: بول الملک العزیز الوہاب، اذان خطبہ سے پہلے ممبر سے نیچے یا ممبر پر اردو وغیرہ میں تقریر کرنا بلا شبہ جائز ہے، شرعاً کوئی قباحت نہیں، اور بعد اذان خطبہ صرف اردو میں یا عربی اردو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا سنت متواترہ کے خلاف ہے اور مکروہ ہے، اس لیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری زمانے مبارکہ سے صحابہ کرام، تابعین اعظام اور ائمہ اسلام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے مبارکہ تک اسلام بے شمار اجمی شہروں میں شائع ہوا، مسجدیں بنی اور ممبر نصب ہوئے، مگر کبھی عربی زبان کے علاوہ کسی دوسری زبان میں خطبہ فرمانا یا خطبہ میں دو زبانیں ملانا مروی نہ ہوا، جس سے ظاہر ہوا کہ خطبہ میں دوسری زبان ملانا سنت متوارثہ کے مخالف اور مکروہ ہے۔ لہذا زید کا یہ کہنا کہ خطبہ عربی اردو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا بہتر ہے، صحیح نہیں۔ حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں، غیر عربی میں خطبہ پڑھنا یا عربی کے ساتھ دوسری زبان خطبہ میں خلط کرنا خلاف سنت متوارثہ ہے۔ بہار شریعت حصہ چہارم 98 صفحے اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ تحریر فرماتے ہیں، زبان برکت نشان حضور پر نور سید الانسی والجان علیہ وعلی آلہ وفضل الصلاۃ والسلام سے عہد صحابہ کرام و تابعین اعظام و ائمہ اعلام تک تمام قرون و طبقات میں جمعہ و عیدین کے خطبے ہمیشہ خالص زبان عربی میں مذکور و معصور اور اباء صحابہ میں بعد ہم ائمۃ اکرام کے زمانوں میں ہزارہا بلاد عجم فتح ہوئے، ہزارہا جوامع بنے، ہزارہا ممبر نصب ہوئے، عامہ حاضرین اہل عجم ہوئے، اور ان حضرات میں بہت وہ تھے کہ مفتوحین کے زبان جانتے، اس میں سے ان سے کلام فرماتے۔ بانیمہ کبھی مروی نہ ہوا کہ خطبہ غیر عربی میں فرمایا، دونوں زبانوں کو ملایا ہوا۔ کما ذکر الشاہ ولی اللہ الدہلوی فی شرح موضوع ملک سنت متوارثہ کا خلاف ناپسند ہے۔ فدر المختار ان مسلمین توارثہ فوجب اتباع ای ثبت وتاکدنا کی ایسی سنت جہاں باوصف تحقق حاجت خلاف رخ نہ فرمایا ہو کہ اب تو اس کا خلاف ضرور مقرور واسط ہوگا۔ فتاوی رضویہ 724 صفحے، وہو تعالی ورسولہ اعلی عالم بالصواب۔ حضور سید الکریم عرض یہ ہے کہ ہمارے محلے گارڈن پیٹ حبلی کے مسجد میں عین علماء اہل سنت کے طریقہ کار کے مطابق سلطان الواعظین مولانا ابو النور محمد بشیر صاحب کے مرتب کیے ہوئے خطبات کو ممبر پر خطبہ جمعہ اول و ثانی فقط عربی زبان میں پڑھا جا رہا ہے۔ اذان خطبہ سے پہلے مذکورہ بالخطاب کی کتاب سے اردو واعظ و نصیحت ممبر سے نیچے کھڑے ہو کر سنا رہے ہیں، لیکن زید کہتا ہے کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے، کیونکہ مجموعہ خطبہ حرمین شریفین مع ترجمہ و تعلیف کیا گیا ہے۔ حضرت مولانا شاہ محمد عبدالحی صاحب واعظ رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، لوگ جب زبان عربی نہ جانتے ہوں تو دوسری زبان میں جو سامعین سمجھتے ہوں خطبہ پڑھنا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک درست ہے۔ ہم اس سلسلے میں آپ سے فتویٰ حاصل کر کے پیش کر چکے ہیں، اور اگر دیگر بہار شریعت در مختار نوری کرن وغیرہ کتاب کے بھی حوالے دے چکے ہیں، لیکن زائد بزد ہے کہ جب امام اعظم علیہ رحمہ کے اس کو جائز کہتے ہیں تو خطبہ عربی اور اردو زبان کے ترجمے کے ساتھ پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ ادارہ کرم اس مسئلے کو قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح طریقہ کا
کار کیا ہے تحریر فرماوے، اور ایسے عزت کرنے والے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہم آپ کے بہت ممنون و مشکور ہوں گے۔ جواب: عربی زبان کے علاوہ کسی دوسری زبان میں خطبہ پڑھنا سنت متوارثہ کے خلاف مکروہ اور بدعت سیاح ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم اور صحابہ کرام اور تابعین اعظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے کہیں، منقول نہیں کہ انہوں نے عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں خطبہ پڑھا ہو، اور خطبہ اذان سے پہلے کسی دوسری زبان میں تقریر کرنا بلا شبہ درست ہے، اور صرف عربی زبان میں خطبہ پڑھنا سنت ہے۔ جو اسے ناجائز کہے وہ جاہل، اگر فتاوی رضویہ بہار شریعت اور سنیوں کے فتوے کو نہیں مانتا تو اسے کہیں کہ کتاب اسے ناجائز خطبہ ہوا، اور خطبہ اذان سے پہلے کسی دوسری زبان میں تقریر کرنا بلا شبہ درست ہے، اور صرف عربی زبان میں خطبہ پڑھنا سنت ہے۔ جو اسے ناجائز کہے وہ جاہل، اگر فتاوی رضویہ بہار شریعت اور سنیوں کے فتوے کو نہیں مانتا تو اسے کہیے کہ کتاب تحقیق الخطبہ جو کتب خانہ اعزاریہ دیوبند نے چھاپا ہے، اور دیوبندیوں کے مشہور مولانا شبیر احمد عثمانی سابق مدرس دارالعلوم دیوبندیوں نے دیوبند کے مفتی عزیز الرحمان اور دیوبند کے سابق صدر مدرسین مولوی محمود الحسن اور دیوبند کے مدرس محمد انور شاہ کی تصدیق کے ساتھ فتاوی لکھا، اسے منگا کر پڑھے کہ اسے کتاب کے 9 صفحے پر لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس میں تشریف لا کر خطبہ فارسی زبان میں نہیں بلکہ عربی زبان میں پڑھتے تھے، جیسے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قدس سرہ نے محتاج کی شرح میں تحریر فرمایا۔ پھر اسی صفحہ 9 پر چند سطر کے بعد لکھتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ صاحبین رحمۃ اللہ تعالی علیہ قادر العربیہ کی نسبت فرماتے ہیں کہ اگر وہ کسی دوسری کی زبان میں خطبہ پڑھے تو صحیح نہیں۔ امام صاحب اگرچہ صحیح کہتے ہیں لیکن پسندیدہ ان کے نزدیک بھی یہی ہے کہ عربی میں پڑھا جائے۔ دیوبندیوں کے مولوی شبیر احمد عثمانی کی اس عبارت سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک عربی میں خطبہ پڑھنا پسندیدہ ہے۔ شخص مذکور اگر اب بھی ضد کرے اور اپنی ہٹ دھرمی پر اڑا رہے اور دیوبند کے مولوی شبیر احمد عثمانی کے فتوے کو بھی نہ مانے تو ان کی نہ سنتے بلکہ عربی میں خطبہ پڑھے اور اذان خطبہ سے پہلے جس زبان میں چاہے تقریر کرے۔ وہو سبحانہ تعالی عالم۔